بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید غلام جعفر شاہ۔ میری آج کی ویڈیو خاص ان والدین کے لیے ہے جو بچوں کے کیریئر کا فیصلہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ ان کی تعلیم کا انتخاب کہ انہوں نے آرٹس پڑھنی ہے یا سائنس پڑھنی ہے اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ میری ویڈیو بجانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے نشان پہ کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ وہ والدین جو بچوں کے کیریئر کا فیصلہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں وہ رزلٹ حاصل نہیں کر سکتے جو وہ چاہتے ہیں۔ جیسا کہ ان دنوں میں جماعت ہشتم کے طالب علم جماعت ہشتم کا امتحان پاس کر چکے ہیں، تو کچھ طالب علم ایسے ہوں گے جو آرٹس پڑھنا چاہتے ہوں گے، آرٹس کے مضامین پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہ کہہ کر چپ کرا دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی زمانہ ہے آرٹس پڑھنے کا، سائنس کا زمانہ ہے، آپ کو سائنس پڑھنی ہے۔ اور پھر سائنس میں داخلہ لینے کے بعد ان کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ کمپیوٹر پڑھنا ہے یا بایو پڑھنی ہے۔ جن کے کیریئر کا فیصلہ ہو رہا ہے ان سے کچھ بھی نہیں پوچھا جاتا۔ کیا لازمی ایسا ہے کہ اگر بچہ سائنس نہیں پڑھے گا تو ناکام ہو جائے گا؟ کیا بچے جو آرٹس میں داخلہ لیتے ہیں ان کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا؟ میں آپ کو ایسے سینکڑوں طالب علم بتا سکتا ہوں جنہوں نے میٹرک آرٹس کے ساتھ ایف اے سمپل، بی اے سمپل اور ایم اے سمپل مضامین میں کیا، لیکن انہوں کو میں نے اعلیٰ عہدوں پہ دیکھا ہے۔ انہوں نے بہت ترقی کی ہے، ایک اچھا مقام حاصل کیا ہے، اور میں ایسے بہت سارے طالب علم دکھا سکتا ہوں آپ کو جنہوں نے ایم ایس سی بھی کی لیکن انہوں نے کوئی اچھا مقام حاصل نہیں کیا۔ آپ اپنی مرضی کا فیصلہ اپنے بچوں پہ لاگو کریں گے تو میں ایسے آپ کو سینکڑوں طالب علم بتا سکتا ہوں جنہوں نے اپنے والدین کے فیصلے کو مان تو لیا لیکن ان کی دلچسپی نہیں تھی، اور وہ جماعت نام کے امتحان میں ناکام ہوئے۔ پھر دوبارہ انہوں نے آرٹس کے ساتھ جماعت نام کا امتحان دیا اور پھر انہوں نے میٹرک کلیئر کی۔ یہ دور، یہ زمانہ بہت جدید زمانہ ہے، وقت ضائع کرنے کا زمانہ نہیں ہے۔ ایک ایک منٹ قیمتی ہے، آپ کیوں اپنے بچوں کا سال ضائع کرتے ہیں؟ ان کے کیریئر کا فیصلہ ان سے پوچھ کے کریں۔ اگر آپ ان سے پوچھ کے کریں گے تو بچہ دلچسپی بھی لے گا اور بچہ شوق سے تعلیم حاصل کرے گا۔ اسی طرح جو بچے میٹرک امتحان سے فارغ ہوئے ان کا رزلٹ بھی اناؤنس نہیں ہوا، لیکن والدین نے ان کے کیریئر کا انتخاب کر دیا ہے کہ بس آپ نے فلاں ڈپلومہ کرنا ہے، آپ نے آئی سی ایس کرنی ہے، ایف ایس سی پری میڈیکل میں جانا ہے، ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں جانا ہے۔ کیا سارے لوگ جو ایف ایس سی پری میڈیکل کرتے ہیں وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں؟ کیا بہت سارے طالب علم جو ایف ایس سی پری انجینئرنگ کرتے ہیں وہ سارے انجینئر بن جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب ایسا نہیں ہے تو ان کی مرضی کا فیصلہ، ان کے فیوچر کا فیصلہ ان سے پوچھ کے کریں۔ ہم ایک زمین کاشت کرنے لگتے ہیں تو بہت سارے دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ یہ میری زمین کون سی فصل کے لیے بہتر ہے، آیا اس میں گندم اگائی جا سکتی ہے یا چنے کاشت ہو سکتے ہیں، یہ کپاس کے لیے موضوع ہے یا چاول کے لیے موضوع ہے۔ تو جن کے فیوچر کا فیصلہ آپ کر رہے ہیں ایک بار ان سے بھی پوچھ لیں، کیا آپ جو مضامین کا انتخاب کر رہے ہیں بچہ اس میں دلچسپی بھی لے رہا ہے؟ اگر آپ بچے کی مرضی کا انتخاب کرتے ہیں تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں وہ رزلٹ جو آپ چاہتے ہیں وہی آئیں گے، لیکن اگر آپ نے اپنی مرضی کا فیصلہ ان پہ لاگو کیا تو وہ رزلٹ نہیں آئیں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ ان کے ادارے کا انتخاب کرنے سے پہلے ان سے ایک بار رائے پوچھ لیں، خصوصاً وہ بچے جو جماعت ہشتم کا امتحان دے چکے ہوتے ہیں۔ یہ لائف کے اس حصے میں ہوتے ہیں جہاں ان کی کوئی بھی نہیں سنتا، ان کی گھر میں وہ اہمیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا فیصلہ بتا سکیں، لیکن آپ تو زندگی کے بہت سارے سال گزار چکے ہیں، آپ نے زمانے کے سارے نشیب و فراز دیکھے ہوئے ہیں،
تو ان کی مرضی کا فیصلہ، ان کے فیوچر کی پلاننگ ان سے پوچھ کے کریں، تاکہ بچہ اس میں دلچسپی بھی زیادہ لے اور وہ رزلٹ جو آپ چاہتے ہیں وہ حاصل بھی ہو جائے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر آپ نے ان کے فیوچر کا فیصلہ ان سے پوچھ کے کیا تو جو رزلٹ آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گے۔ لیکن اگر آپ نے آج ان کو اہمیت نہ دی تو یقین کریں کہ وہ جو آپ چاہتے ہیں وہ رزلٹ آپ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکیں۔ جماعت ہشتم کے طالب علموں کی یہ پہلی سیڑھی ہے جس پہ انہوں نے قدم رکھنا ہے۔ اسی طرح میٹرک کے طالب علم بھی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے کا انتخاب کر سکے۔ دوسروں کے بچوں کی پلاننگ کو دیکھ کر اپنے بچوں کی فیوچر پلاننگ نہ کریں کہ فلاں میرے دوست کا بیٹا فلاں مضامین پڑھ رہا ہے تو آپ نے یہی پڑھنے ہیں، فلاں کے بیٹے نے یہ مضامین پڑھے آج وہ بہت ترقی کر گیا ہے۔ ایسا نہ کریں، یہ آپ کے بیٹے کی پلاننگ ہے، آپ کے بیٹے کے فیوچر کا مسئلہ ہے، تو آپ اس پہ حل کریں اور جس کے فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہیں اس سے پوچھیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں گے تو بہتر رزلٹ آئیں گے۔